اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کر رہا تھا کہ قرآن جو موٹیویٹ کرتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ. ہاں ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ساتھ دیا اور قرآن کہتا ہے کہ خذ بیدک غیثا فاضرب بہ. اے ایوب ایک جھاڑو لے لے, ٹھیک ہے نا, 100 تنکوں والی, بس ہیلا کر لے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہا پہ آج بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. ہر آدمی یوٹیوب پہ الو بنا رہا ہے, کہہ رہے ہیں یہ فقہا نے ہیلے لکھے ہیں, ہیلے ویلے اسلام میں نہیں, ہیلے تو بنی اسرائیل نے کیے تھے. بھائی ہیلوں, کتاب الحیل کے نام سے نا باقاعدہ فقہ میں ایک باب ہوتا ہے, اس کا نام ہے ہیلوں کا باب. لیکن جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو فقی لوگ, حنفیوں نے ہیلے بتائے, شافیوں نے ہیلے بتائے, یہ سب بنی اسرائیل کے ہیلے ہیں. ہیلے کی 2 قسمیں ہیں, ایک جائز ہیلے اور ایک حرام ہیلے. فقہا نے جائز ہیلے لکھے ہیں اور یہ ہیلے قرآن سے ثابت ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا 100 کوڑے ماروں گا, اللہ نے ہیلا بتا دیا یہ کر لو, قانون بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو فقہا یہ والے ہیلے بتاتے ہیں, وہ ہیلے نہیں بتاتے جس سے حرام حلال یا حلال حرام ہو جائے. سمجھتے ہو؟ تو علم پراپر علماء سے حاصل کیا کرو. خیر, تو قرآن کیا کہتا ہے, انا کس کے غلام ہیں, اللہ کے. آدھی ٹینشن اس سے ختم. ابے بھائی جب ہم اپنے, یہ زمین نہ ہمارے باپ کی ہے, نہ ہماری باڈی ہمارے باپ کی, ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ, ہماری جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی, اللہ کی چلے گی. تو جو مل رہا ہے غریبی ہے بھائی, اس پہ خوشی مناؤ. جو نہیں مل رہا, جتنا بھکاری کو جتنے پیسے مل جائیں اس پہ خوشی مناتا ہے, یا نہیں ملے تو ٹینشن لیتا ہے. ابے بھائی بھکاری کو آیا مانگنے, آپ نے 50 روپے کیسا خوشی خوشی لے کے جاتا ہے, اور آپ کو اللہ معاف کرو ٹینشن نہیں لیتا, اس لیے کہ اگر وہ ٹینشن لے تو رات کو ٹینشن سے مر جائے, کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بھکاری تھا بڑا ٹیکنیکل قسم کا, وہ کسی محلے میں گیا, کسی نے پوچھا کہ یار یہاں سے کتنا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے, کہتا ہے اگر کل کر لو لفظ استعمال نہ کرے نا تو اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے, اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے, لیکن کل کے چکر میں یہ پھنسا ہوا ہے. تو بھکاری کو جو مل جائے خوش ہے, نہیں ملے تو بھی ٹینشن نہیں لیتا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کون سا کوئی گڑھا تھوڑی کھودا ہے جس کی میں اجرت مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اوپر سے بنے گا ایسے جیسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, ڈرامے کرے گا, رونے کی شکل بنائے گا, منہ گھمائے گا, صرف پیسہ نکالنے کے لیے. آپ نے پھر بھی نہیں دیا تو ایسے کرے گا, لیکن آپ تھوڑا آگے جاؤ تو بیٹھا ہوا ہوگا خوش, ٹھیک ہے, کہہ رہے چلو ادھر ٹرائی کرتے ہیں. تو ہم تو بھکاری ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ اپنی مرضی سے مریں گے, نہ بارش ہماری مرضی سے, نہ خربوزہ ہماری مرضی سے پیدا ہوتا ہے, نہ تربوز ہماری مرضی سے, نہ انڈا ہماری مرضی سے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں مرغی ہماری مرضی سے انڈے دے, تو مرغی اتنا تو آ گئی ہے, سال میں روزانہ انڈا دینے پہ آ گئی ہے. اس سے زیادہ آگے ہماری مرضی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیلی 3 انڈے چاہیے ہمیں. یہاں ہماری مرضی چلتی ہے. اگر ہماری مرضی چلے تو بھینس روزانہ 40 کلو دودھ دے, نہیں چلتی بھائی, ایک حد تک ہے, اس سے آگے اللہ کہے گا یہ بھینس ہے, یہ تیرے باپ کی بھینس نہیں ہے, یہ میری بھینس ہے, میں نے بنائی ہے, میری مرضی سے دودھ دے گی. تو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرے نا اور پریشان بیٹھا ہوا کرو اور ٹینشن دور نہ ہو, پیسہ نہیں آ رہا, غربت ہے, تو آپ بولو یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ پیسے کا مالک کون ہے, اللہ ہے, جس کو چاہے گا دے گا. بےزتی ہو جائے بولو تیرے باپ کی عزت ذلت تیرے باپ کے ہاتھ میں نہیں. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, بڑا خوش آیا وہاں سے. کسی نے پوچھا اتنا خوش کیوں ہے, کہہ رہا ہے شکر ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے. کہا اس میں کیا خوشی کی بات ہے, کہہ رہا ورنہ آج بہت بے عزتی ہو جاتی میری. بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. کہہ رہے آج ایسا کام میں نے کیا ہے کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی. اللہ کا فضل تھا کہ میری عزت سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس پہ بھی انجوائے کر رہا ہے وہ. تو آدھی ٹینشن کس سے ختم, انا
للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. لیکن ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ لانے سے نا ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کو لے آئے نا، اتنا آسان نہیں ہے. جب اللہ آئے گا نا پھر اللہ اور بندوں کا لنک کیا ہے اس پہ بحث شروع ہوگی. پھر پیغمبر بھی آئیں گے، پھر اسلام بھی آئے گا، پھر علماء بھی آئیں گے، پھر مذہب بھی آئے گا، اور گورا ڈکشنری سے نکل جائے گا. یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا کرو گے تو کون آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، کوئی بھی نہیں آئے گا. تو خیر، تو قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آدھا مسئلہ حل ہو گیا تھا، ہم اللہ کے غلام ہیں. پورا حل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ غلام تو ہیں، لیکن اگر اللہ اچھا سلوک کر لے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ ٹینشن میں دیا ہوا ہے، ہم غلاموں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس کی مرضی چل رہی ہے، برداشت کرتے ہیں، لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس. تو اس کا اجر دے گا ہمیں وہ. یہ سب چیزیں اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. جتنی ٹینشن نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر. اس کا آلٹرنیٹ نعم البدل ملے گا، جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ان کو ملا. ان کے تو قرآن میں واقعات آ گئے، ہمارے ضروری نہیں قرآن میں واقعات ہوں یا خوابوں میں آئے. بس اللہ نے ان کے واقعات بتائے اس لیے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ غافل نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اجر ملے گا اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چائے میں ملائی ہٹانے سے کام بننا ہوتا میرے بھائی، تو اللہ اتنے پیغمبروں کے واقعات اور ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں اور تہ میں جانا. یونس علیہ السلام نے اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سنی ہوتی، مچھلی میں اندھیروں میں سمندر کی تہ میں ملائی، چائے کی ملائی میں پھونک مارو نکلو. کہتے بھائی ان کو احساس ہو گیا مصیبت دینے والا اللہ، نکالنے والا بھی کون؟ اللہ سے. تو انہوں نے تو یہ دعا بھی نہیں کی کہ مجھے مصیبت سے نکال لے. انہوں نے کہا مصیبت کا سبب میری کوتاہی ہے، اس کوتاہی پہ اللہ سے توبہ کر لو بس. پھر یہ مصیبت رحمت بن جائے گی، پھر اللہ کی مرضی نکالے یا نہ نکالے. اگر مر بھی گئے اس پیٹ میں تو خدا تو خوش ہوگا نا، جائیں گے کہاں؟ جنت میں. اس لیے انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو عیب سے پاک ہے، غلطی تیری نہیں ہے، غلطی کس کی ہے؟ میری. انی کنت من الظالمین، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، ظالم میں ہوں. یہ بھی نہیں کہا لہذا مجھے نکال لے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر کے توبہ کر لوں، میرے لیے اتنا کافی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.